السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں اریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل اریج شاہ ناولز پہ۔ سو گائز، آج ہم ریڈ کریں گے ناول یار ستم گر کی ایپیسوڈ نمبر 31 کا سین نمبر 2، پارٹ نمبر 2۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ یار ستم گر قسط نمبر 31 پارٹ سیکنڈ، اریج شاہ۔ کس کا فون تھا زارق؟ آپ کس سے بات کر رہے تھے؟ اسے فون رکھنے کے بعد گاڑی چلاتے مصروف پا کر وہ پوچھنے لگی تھی۔ شاید وہ اس ڈیٹ میں اس کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارنا چاہتا تھا، نہ کہ اس کی چپ برداشت کرنے، اور بڑی خود بھی تو اس سے باتیں کرنا چاہتی تھی۔ تمہارے رائق لالا کا فون تھا جو ہمارے نکاح میں شامل تھے، تمہیں یاد ہوگا شاید۔ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہاں، وہ آپ کی خالہ کے بیٹے ہیں نا؟ میں جانتی ہوں، وہ 2-3 دفعہ حویلی آئے ہیں پچھلے 2-3 مہینوں میں، جب تک میں وہاں پر تھی، اس نے فوراً بتایا تھا، جبکہ وہ جانتا تھا رائق اپنی خالہ کا حال چال پوچھنے آتا جاتا رہتا ہے، اسے رشتے نبھانا آتا تھا۔ ہاں، اس کی لائف میں کچھ پرابلمز چل رہی ہیں، میرا مطلب ہے اس کا نکاح بچپن میں ہوا تھا، لیکن اب اس لڑکی کے گھر والے طلاق کروانا چاہتے ہیں۔ وہ اسے بتانے لگا۔ اوہ، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ اور وہ لڑکی کیا چاہتی ہے؟ میرا مطلب ہے رائق لالا کی منکوحہ۔ پتہ نہیں یار، میرے خیال میں وہ لڑکی وہی کرے گی جو اس کی فیملی کرنے کے لیے کہے گی، کیونکہ وہ اتنے وقت سے ان کے ساتھ ہے۔ ان لوگوں نے یقیناً اس بیچاری کو رائق کے خاندان کے خلاف بہت بھڑکایا ہوگا۔ وہ ہرگز آسانی سے اس کے ساتھ آنے کو نہیں مانے گی، لیکن بچپن کے رشتے اس طرح بڑوں کی ضد سے توڑے تو نہیں جا سکتے نا؟ جی زارق، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کو ان کی مدد کرنی چاہیے، لیکن آپ کیسے ان کی مدد کریں گے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، جبکہ وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا کہ رائق اس سے ایک لڑکی کو اغوا کروانے والا ہے۔ اسی لیے ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتے ہوئے اس نے باتوں کا رخ ہی بدل دیا تھا۔ دوسروں کی سٹوریز میں کم دلچسپی دکھایا کرو لڑکی، اپنے شوہر میں زیادہ دلچسپی لینی چاہیے تمہیں۔ وہ اس کے چہرے پر جھکتا، اس کے لبوں پر بڑی بے باک جسارت کر گیا تھا، جبکہ یوں بڑے بازار میں اس کی اس طرح کی حرکت پر وہ بری طرح سے بوکھلا گئی تھی۔ جبکہ وہ گاڑی ایک سائٹ پر روکتا، اس سے گاڑی سے باہر آنے کا اشارہ کر گیا تھا۔ یہاں آ کر پڑی جیسے پچھتا رہی تھی۔ وہ جس چیز کی طرف دیکھتی زارق اسے بھی خرید لیتا تھا، حالانکہ اسے پسند ناپسند کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ بس وہ اس کی ہر پسند پر
یس کرتے اسے خرید رہا تھا۔ وہ نہیں کرتی رہ گئی، لیکن وہ تو اس کی کوئی بھی بات سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ارے تمہیں یس نو کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، بس بتاؤ تمہیں کیا کیا پسند آ رہا ہے۔ زندگی میں پہلی دفعہ میں شاپنگ کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ مجھے شاپنگ سے اتنی چڑ ہے کہ میری چیزیں بھی ارزق لے کر آتا ہے۔ اس کی بات سن کر اس نے ہاں میں سر ہلاتے جلدی اپنے لیے کچھ ڈھونڈنا چاہا تھا۔ اسے لگا تھا وہ اسے آپشن دے رہا ہے، لیکن اسے احساس ہوا کہ وہ غلط سوچ رہی ہے، کیونکہ ایک دفعہ پھر سے اس کی نظر سامنے اس گلابی رنگ کے جوڑے پر پڑی ہی تھی کہ اس نے فوراً اسے کھینچ لیا۔ مجھے نہیں پسند یہ ڈریس۔ اب کی دفعہ وہ اونچی آواز میں بولی تھی۔ لڑکی، تمہیں صرف دیکھنے کے لیے کہا ہے، پسند میں خود کر لوں گا۔ یہ میری پسند کی ہے، اور اتنا چلا کیوں رہی ہو؟ بہرا نہیں ہوں میں، اپنی پسند سے لے رہا ہوں تمہارے لیے، اور مجھے پتا ہے کہ کیا اچھا ہے اور تم پر بہت زیادہ سوٹ کرے گا، لیکن آپ اتنے کپڑے لے کیوں رہے ہیں؟ میں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں لینے کے لیے آئی تھی۔ میں کون سا کہیں جاتی ہوں، یہ سب پہن کر جاؤں گی؟ تمہیں یہ سب کچھ پہننے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیڈ روم میں پہننا مجھے دکھانا، بلکہ بیڈ روم میں پہننے کے لیے تو تمہارے لیے اس طرح کا اسپیشل لباس بھی خریدنا چاہیے۔ اس نے سامنے پار لگی نائٹیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ استغفر اللہ، مجھے نہیں لینا یہ بے خدا لباس، چلیں یہاں سے۔ اب اتنا کچھ دلوا ہی دیا ہے تو جوتے بھی دلوائیں، وہ بھی بیڈ روم میں پہنا کروں گی۔ وہ اسے زبردستی کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر جانے لگی تھی، جبکہ زارق اس کی شرم و حیا پر ہنسے جا رہا تھا۔ صبح ازبک کی آنکھ کھلی تو آئرہ اس کے پاس نہیں تھی۔ وہ اچھا خاصا بدمزہ ہوا تھا۔ صبح اس کا چہرہ دیکھے بغیر اس کی صبح ہوتی ہی کہاں تھی۔ وہ غصے سے مٹھیاں بیچتا تیزی سے سیڑھیاں اترتا نیچے آیا تو وہ اسے کچن میں کھڑی نظر آئی تھی۔ بلو کلر کی لانگ فراک میں اس نے اپنے بالوں کو اوپر جوڑے کی شکل میں باندھ رکھا تھا، جبکہ بیچ میں کوئی لمبی سی پن دے کر بالوں کو اٹکایا گیا تھا تاکہ وہ کھل نہ سکیں، اور لبوں پر کوئی گیت تھا جو ازبک درانی کی جلن کی وجہ بنا تھا۔ اسے یاد کرنے کے بجائے وہ فضول میں گانے گائے جا رہی تھی۔ اس کی باہوں میں ہونے کے بجائے یہاں کچن میں ٹائم ویسٹ کر رہی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے لڑکی، کس کی اجازت سے صبح صبح یہاں کچن میں گھسی ہوئی ہو؟ وہ ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے قریب کھینچتا اس کی کمر میں اپنا بازو حمائل کر چکا تھا۔ انداز ایسا تھا
جیسے آئرا نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو اور اب وہ اس کو بہت بڑی سزا دینے والا ہو۔ ہان، وہ میں تو بس صفائی نہیں مانگی، میں نے تم سے بتاؤ کس کی اجازت سے یہاں آئی ہو۔ وہ ایک جھٹکے میں اس کے بالوں میں الجھی وہ لمبی سی پن نکال کر اس کے کالے آبشار نما بال اس کی کمر پر بکھیر گیا تھا۔ ہان، ملازمہ نہیں آ رہی اتنے دنوں سے، تو کیا تمہیں کھانے کے لیے نہیں دے رہا میں؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس کا طیش و اشتعال اسے ڈرا رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی جب اس نے اچانک ہی اسے کھینچ کر اوپر کی طرف اٹھاتے ہوئے اسے کچن کی شیڈ پر بٹھایا تھا۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو آئرا ازبک درانی، آج کے بعد اگر میری جاگنے سے پہلے تم بیڈ روم سے باہر نکلی یا مجھے اپنی یہ سہنی شکل دکھائے بغیر کمرے سے باہر قدم نکالا تو ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ وہ بے حد غصے سے کہتے ہوئے اسے اپنے قریب کر چکا تھا، جبکہ ازبک کا اس طرح سے کچن میں کھڑے اسے اپنے قریب رکھنا آئرا کو شرمندہ کر رہا تھا۔ خدا نخواستہ کوئی یہاں آ جاتا تو؟ ویسے اس طرف آتا تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن برے وقت کا کون سا کوئی بھروسہ تھا۔ ہان، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سوری، میں آئندہ کرنے کے قابل ہی نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ بہت شوق ہے نا تمہیں کچن میں آ کر صبح صبح میری گڈ مارننگ کو برباد کرنے کا، تو اب بھگتو۔ وہ ایک جھٹکے میں اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالتا اس کا چہرہ اپنے چہرے کے اوپر جھکا گیا تھا، اس کے نازک گداز لب اپنے سخت عنابی لبوں میں قید کیے۔ وہ اتنی شدت سے اس پر برسا تھا کہ آئرا کی سانسیں رکنے لگی تھیں۔ اس کی پکڑ اس کے لبوں پر سخت ہوتی جا رہی تھی، سانسوں کے تبادلے کا دورانیہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے اپنے لبوں پر چبھن سی محسوس ہو رہی تھی۔ جب عجیب سی بدبو ان دونوں کے ناک سے ٹکرائی تو ازبک نے ہاتھ بڑھا کر چولہا بند کیا تھا، کیونکہ اس پر پڑے پراٹھے کا بیڑا ازبک کا رومانس غرق کر چکا تھا، جبکہ وہ جو مزاحمت کر رہی تھی اس کے ایک جھٹکے سے ہی شیڈ پر آ گری تھی، جس سے اس کے لیے نہ سہی لیکن ازبک کے لیے آسانی ہو گئی تھی۔ اب کی دفعہ وہ اس کے لبوں کی مٹھاس پر دلکشی سے مسکراتے ہوئے جھکا تھا۔ وہ اس کا کام آسان کر گئی تھی جس پر اس نے مسکرا کر اس کا دل جلایا تھا۔ صبح کے وقت ازبک درانی تمہیں اپنے پاس نہ پا کر ایک آگ میں جل رہا ہوتا ہے، اور اس آگ کو صرف تم بجھا سکتی ہو۔ اس لیے اگر میرے اٹھنے سے پہلے تم نے آئندہ کبھی بھی بیڈ روم سے نکلنے کی جرات کی تو پھر کہیں آنے جانے کے قابل نہیں رہو گی۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی بات مکمل کرتا اسے اپنے کندھے پر اٹھا چکا تھا۔ انداز ایسا تھا
کہ یا تو آج وہ نہیں یا ازبک دورانی نہیں، وہ مسلسل مزاحمت کر رہی تھی، اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ یوں ہی اسے اپنے کندھے پر اٹھائے سیڑھیاں چڑھتا اسے بیڈ روم میں لے کر آیا تھا۔ ہان، بات تو سنیں، اس نے بے بسی سے کہا تھا، جبکہ اسے بیڈ پر پھینکتے ہوئے وہ اس کی ساری مزاحمتوں کو ایک جھٹکے میں کنٹرول کرتا اس کی گردن پر جا بجا اپنے بے باک لبوں کا لمس چھوڑنے لگا تھا۔ انداز ویسا ہی تھا جیسے آج وہ اسے چھوڑنے والا نہ تھا۔ اس کی شدتیں، بے باک جسارتیں بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ آئرہ اسے کسی طریقے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ وہ پوری طرح سے اس پر سایہ فکن ہوتا اس کی ساری مزاحمتوں کو کنٹرول کرتے ہوئے اس کی باہوں کو اوپر کی طرف اپنے ایک ہاتھ سے لاک کرتا اس کے لبوں کو چوم رہا تھا۔ اس کی منمانیوں سے اس کے لب تھوڑی ہی دیر میں لہو چھلکنے لگے تھے، جبکہ اس کے سرخ گلابی لبوں پر اپنی شدتیں نچھاور کر کے وہ بے باکی سے مسکرایا تھا۔ تمہارے لبوں پر میری چاہتوں کا رنگ کھلتا ہے، وہ کہتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اس کے لبوں کو اپنی بے باک جارحانہ گرفت میں لیتا انہیں مزید لہو رنگ کرنے لگا تھا، جبکہ وہ پوری طرح سے اس کی باہوں میں بے بس ہوتی اس کے ظالمانہ لمس کو محسوس کرتی اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑواتے ہوئے اس کے گرد حمائل کر گئی تھی، جبکہ اس کی اس حرکت نے یقیناً ازبک کو خوش کیا تھا۔ اسی لیے تو اس نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس کے دونوں نین کٹوروں کو چومتا اب کی دفعہ مزید شدت سے اس کے نازک سراپے کو اپنی باہوں میں قید کر گیا۔ لمحہ لمحہ اس کی بڑھتی شدتیں آئرہ کو بری طرح سے بے بس کر گئی تھی۔ وہ اتنی شدت پسندی سے اس کے وجود میں گم تھا جیسے آج اسے فنا کر دے گا۔ ایک بات تو طے تھی کہ آج کے بعد وہ صبح اس کی اجازت کے بغیر کمرے سے ہرگز نہیں نکلنے والی تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم توبہ کر رہی تھی کہ آج کے بعد وہ اس کی اجازت کے بغیر کمرے سے نہیں نکلے گی۔ جب اس نے ایک جھٹکے سے اسے پکڑ کر الٹا گھما دیا تھا، اس کی فراک کی زپ بڑی فرصت سے کھولتے ہوئے اس نے کندھے سے اس کی شرٹ سرکاتے ہوئے وہاں اپنے لبوں کا بے قرار لمس چھوڑا تو اسے مزید گھبراہٹ ہونے لگی تھی، جبکہ اس کے سخت کھردرے ہاتھ اپنے جسم پر بے باکی سے چلتے محسوس کر کے آئرہ کو اپنے دل کی دھڑکنوں میں ہلچل ہوتی محسوس ہوئی تھی، جبکہ وہ بے باکی سے اس کے پور کو اپنی سانسوں سے مہکاتا اپنے لبوں کی بے باکی سے روشناس کروا رہا تھا۔ اس کا بوجھ اٹھانا آئرہ کے لیے آسان نہیں تھا۔ جہاں اس کے لبوں کا لمس اسے بری طرح سے بے چین کر رہا تھا، وہیں اس کی مسکولر باڈی کے نیچے دبا اس کا چھوٹا سا وجود اس کا بوجھ اٹھانے سے قاصر تھا۔ جبکہ وہ اس کے کندھے سے بال ہٹاتا
اس کے کان میں سرگوشانہ بولا تھا، تمہیں یوں پکڑنا، ساتھ لگانا، گردن سے بال ہٹا کر چومنا، ہائے، اور پھر بے قابو ہو جانا۔ اس کے گمبھیر لہجے پر وہ مچلی تھی۔ ہان، آپ بہت بھاری ہیں۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھے ہوتے ہوئے اسے خود پر جھکا پا کر دبی دبی آواز میں بولی تو وہ زیر لب مسکرایا تھا۔ اس کے بائیسیپس اور سکس پیکس اسے کافی منفرد بناتے تھے۔ اس کی باڈی بہت دلکش تھی۔ جیسا بھی ہو برداشت کرو۔ میں نے نہیں کہا تھا مجھ سے شادی کرنے کے لیے اتنے پاپڑ بیلو، خود ہی تو تم نے مجھے چنا ہے۔ میں نے نہیں منتیں کی تھیں میرے نکاح میں آؤ اور اپنی جان اعصاب میں ڈالو۔ وہ دلکشی سے مسکراتا، اس کے لبوں پر جھکتا، اس کے لبوں کو قید کر چکا تھا، جبکہ اس کے باڈی بلڈر جسمانیت کے بیچ اس کا نازک سا وجود کہیں چھپ سا گیا تھا۔ وہ حیرت کی انتہا پر لے گیا تھا اسے۔ وہ اتنی بڑی بات کو مذاق میں ٹال گیا تھا، اتنی بڑی بات کو آج پہلی دفعہ اس نے مسکرا کر کیا تھا، جیسے اس بات کا اسے افسوس نہ ہو۔ آج پہلی دفعہ اس کے قریب آتے ہوئے وہ خوش لگ رہا تھا۔ اس کی مونچھوں کے چبھن پر وہ کسمسا کر چہرہ پھیرنے لگی تھی، جب اچانک ہی ازبک نے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے دونوں ہاتھوں میں اس کے نازک سے چہرے کو بھرتے ہوئے اس کے لبوں کو پوری شدت سے چوما تھا۔ اس کا موڈ بے حد خوشگوار تھا اور اپنے اس خوشگوار موڈ کو وہ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر کے مزید خوشگوار بنا رہا تھا، لیکن اس کا یہ خوشگوار موڈ آئرہ کا موڈ ہرگز خوشگوار نہیں رہنے دینے والا تھا، کیونکہ اس کی شدتوں کو سہنا اس کی نازک سی جان کے لیے خاصا مشکل عمل تھا۔ لیکن مزاحمت کرنے کا حق وہ دیتا کہاں تھا؟ وہ تو اپنا حق سود سمیت لیتا تھا، اور بقول اس کے اس وقت تو وہ اسے سزا دے رہا تھا، اور سزا دیتے ہوئے وہ واقعی بالکل ترس نہیں کھاتا تھا۔ اس لیے تو وہ اس پر اپنی جان لیوا جذبات لٹاتا، اسے خود میں قید کرتا چلا جا رہا تھا۔ اوکے بابا جانی، میں ہسپتال جا رہی ہوں، پہلے یونیورسٹی جانا ہے، وہاں پر کچھ کام ہے، اس کے بعد ہاسٹل جاؤں گی زمج سے ملنے کے لیے، اور اس کے بعد ہسپتال جاؤں گی۔ وہ تیار ہو کر باہر آئی تو تقریباً دوپہر کے 11 بج رہے تھے، جبکہ بابا آج گھر پر ہی تھے۔ انہیں اور چچا جان کو آج گھر دیکھ کر اسے کافی حیرت ہوئی تھی۔ نہیں بیٹا، آج آپ کہیں نہیں جا رہی، یہاں بیٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولے تو وہ ان کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ کہیں نہ جانے والی بات پر وہ کچھ الجھی تھی۔ دیکھو ایلوینا، تم یہ بات تو جانتی ہی ہو کہ تم ہماری بیٹی نہیں ہو۔ تمہاری ماں در حقیقت تمہاری خالہ ہے۔ تمہاری ماں کے انتقال کے بعد میں اور تمہاری خالہ
تمہیں اپنے پاس یہاں لے آئے تھے تاکہ تمہیں ماں باپ دونوں کا پیار مل سکے۔ ہماری بھی کوئی اولاد نہیں تھی، تم ہماری پہلی اولاد بن کر ہماری زندگی میں شامل ہوئے۔ تم سچ میں ہمارے لیے ہماری سگی ساری اولادوں سے بڑھ کر ہو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے تو ایلوینا مسکرا کر ان کے سینے پر اپنا سر رکھا تھا۔ ہاں، یہ حقیقت تھی، وہ اپنی اولادوں سے بڑھ کر اس سے محبت کرتے تھے۔ ان لوگوں نے تو کبھی اسے احساس بھی نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ ان کی بیٹی نہیں ہے۔ بابا جانی، یہ باتیں آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں میں آپ کے لیے کتنی خاص ہوں۔ ہاں بیٹا جی، لیکن ان سب کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے جو تمہیں بتانا بہت ضروری ہے، جو تم نہیں جانتی ہو۔ اور وہ بات دراصل یہ ہے کہ تمہارے اس مطلب پرست دادا نے بچپن میں تمہارا نکاح اپنے پوتے سے کر دیا تھا۔ میں جانتا ہوں یہ بات سن کر تمہیں بہت عجیب لگ رہا ہوگا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ تمہارے اصل باپ نے تمہیں بعد میں ہم سے چھیننے کے لیے یہ آخری تعلق بنایا تھا جس سے وہ بعد میں تمہیں ہم سے الگ کر سکیں۔ تمہارا نکاح بچپن میں ہی کر دیا گیا تھا اور اب وہ لوگ رخصتی کے نام پر تمہیں ہم سے مانگ رہے ہیں، لیکن ہم ہرگز ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اپنی بیٹی کی شادی زبردستی ایسے انسان سے نہیں کریں گے، بلکہ تمہاری شادی وہاں ہوگی جہاں تم کرنا چاہو گے۔ ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم تمہیں اعتبار میں لے کر تمہاری طلاق کروائیں گے۔ تمہیں کچھ نہیں کرنا، بس ہمارے ساتھ عدالت چلنا ہوگا اور وہاں پر گواہی دینی پڑے گی کہ تم یہ رشتہ نہیں رکھنا چاہتی اور تم اس انسان سے طلاق چاہتی ہو۔ اس کے بعد ہم تمہاری شادی رائق سے کریں گے اور یہ قصہ یہیں تمام ہو جائے گا۔ وہ اس کے چہرے کی پریشانی دیکھتے ہوئے اسے تفصیل سے بتا رہے تھے۔ لیکن بابا جانی، ہم رائق کو یہ سب کچھ بتائیں گے نا؟ میرا مطلب ہے ہم اس سے کچھ چھپائیں گے تو نہیں؟ کہیں آگے فیوچر میں یہ ساری چیزیں سامنے آئی تو؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے کنفیوز سی بولی تھی۔ وہ جانتی تھی رائق دا مانسٹر ایک شدت پسند انسان ہے اور اس کے سارے گھر والے اس رشتے پر بہت خوش ہیں۔ وہ ایک دوپٹے کو لے کر اتنا ایشو بنا سکتا ہے تو پھر اس کی پچھلی زندگی کو لے کر کیوں نہ بنا تھا؟ اس کا ارادہ اس رشتے سے انکار کرنے کا تھا، لیکن اپنے گھر والوں کی خوشی دیکھ کر وہ اس رشتے کو قبول کرنے کو تیار ہو گئی تھی۔ لیکن اپنی زندگی میں ماضی کی کوئی بھی تلخی وہ نہیں لا سکتی تھی۔ ہم فی الحال رائق کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ اس رشتے کا کوئی وجود نہیں ہے۔
اس کے ختم ہونے سے تمہاری زندگی پر کوئی برا اثر نہیں پڑے گا۔ بابا اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ آگے سے کچھ بھی نہیں بولی تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ جلدی سے لائک کرو اور بتاؤ کہ کیسا لگا ازب کا رومانٹک انداز، اور ایسا ہی رومانٹک سا انداز زارق کا دیکھنے کے لیے کون کون بے قرار ہے، کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور لائک لازمی کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو زارق کا بھی رومانٹک سا انداز دیکھنے کو ملے۔ خیر، میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔